اس نے آخری آڈیو جو بھیجی ہے اپنے ان یتیم بچوں کے نام بھیجی ہے. اس نے کہا کہ دیکھیں میں اس وقت ایسی سچویشن میں ہوں کہ میری قبر بھی کہیں نہیں بنے گی کیونکہ مجھے سمندر میں پھینک دیں گے, لہٰذا میری قبر تمہیں میرے بچوں کہیں نہیں ملے گی, لیکن مجھے دعاؤں میں ضرور یاد کر لینا. السلام علیکم ناظرین اکرام, ایک بار پھر اس خبر کا ہمیں سامنا ہے کہ 44 پاکستانی کشتی میں ڈوب گئے. 60 لوگ تھے لیکن 44 پاکستانی ڈوبے ہیں. لیکن کہانی اندر کی کچھ اور ہے. کشتی اس دفعہ نہیں الٹی, بندے اس دفعہ سمندر میں نہیں ڈوبے, معاملہ کچھ اور پیش آیا ہے. یہ معاملہ ایک خبر ساں ادارے سے بات کرتے ہوئے واضح کیا ہے. گجرات کے ایک شخص نے جس کا نام احسن گراسی ہے, اس کے 2 بھانجے اس کشتی میں موجود تھے. اب پہلے ان بھانجوں کی بھی بات سن لیجئے. ان میں سے ایک بھانجے کا نام ہے عاطف شہزاد اور ایک کا نام ہے سفیان جاوید جس کا عرف عاقب تھا. اب یہ جو عاقب ہے یہ ایک باہر رہ کے آیا ہے, کسی عرب ملک میں رہ کے آیا ہے, بہترین اس کے پاس پیسہ تھا, 40 لاکھ روپے ایجنٹ کو یہ دیتے ہیں, غریب نہیں ہوتے, اچھا خاصا کاروبار تھا اس کا, وہاں کام تھا اس کا. اب اس کو شوق تھا یورپ جانے کا. یہ یتیم ہو گیا تھا, اس کے احسن گراسی نے پھر اس کو پالا. اب اس کے بچے تھے لیکن یہ جب چلا گیا اس کشتی میں, پھر اس کی ایک کسی علی نامی لڑکے کو اس کی آڈیو آتی ہے جس میں وہ بتاتا ہے کہ بھائی ہمارے ساتھ کوئی اور ہی معاملہ ہو رہا ہے کہ ہم کشتی میں موجود ہیں لیکن ان کی نیت خراب ہو چکی ہے ان ایجنٹس کی جن کو ہم نے 35-40 لاکھ روپے دیے ہیں. اب یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں یہاں مار ڈالیں, 4 بندے ہمیں پکڑتے ہیں, ہتھوڑے ہمیں مارتے ہیں, بے تحاشا ہم پر تشدد کرتے ہیں اور ہمیں پھر یہ سمندروں میں پھینک دیتے ہیں. ہم نے کوشش بھی کی ان سے لڑنے کی لیکن بہرحال انہوں نے, کچھ بندے بچ بھی گئے لیکن زیادہ تر کو انہوں نے مار مار کے پھینک دیا. اب ان کا ارادہ ہی بدل گیا تھا کہ ہم اس کو کہیں لے کے نہیں جائیں گے. جب ہمیں پتہ چلا پہلے ہم نے لڑنے کی کوشش کی لیکن قابو نہیں پا سکے, پھر ہم نے ان کے منتیں کی کہ خدا کے لیے ہمیں چھوڑ دو. ہم نے ان سے کہا کہ ہم سے اور پیسے بھی لے لینا لیکن ہمیں چھوڑ دو, انہوں نے نہیں چھوڑا. اس نے آخری آڈیو جو بھیجی ہے اپنے ان یتیم بچوں کے نام بھیجی ہے. اس نے کہا کہ دیکھیں میں اس وقت ایسی سچویشن میں ہوں کہ میری قبر بھی کہیں نہیں بنے گی کیونکہ مجھے سمندر میں پھینک دیں گے, لہٰذا میری قبر تمہیں میرے بچوں کہیں نہیں ملے گی, لیکن مجھے دعاؤں میں ضرور یاد کر لینا. اب دوسرے بھانجے کی بات سن لیجئے. یہ دبئی میں ٹرانسپورٹ کا کام کرتا تھا, بہترین اس کا کام تھا, پاکستان میں آ گیا. اب جس طرح کے حالات ہیں جی, ہر بندہ ہی پاکستان سے مایوس ہے. یہاں انصاف نہیں ہے, یہاں ووٹ کسی اور کو دیتے ہیں, نکل کسی اور کو آتا. حکومت کو بھی خیال کرنا چاہیے, اداروں کو بھی خیال کرنا چاہیے, تاکہ اتنا ڈسٹرسٹ اگر پیدا ہوتا ہے قوم کا تو یہ ان کا بھی حق بنتا. لیکن خدا کے بندو کہ اگر اس طرح کا معاملہ پیش آئے تو ہم نے جا کے ڈوب کے مرنا ہے کیا؟ پھر یہی واحد راستہ بچتا ہے. اب جناب جو یتیم پیدا ہوا تھا وہ اپنے بچوں کو یتیم کر گیا ہے. جو دوسرا بھانجا ہے اس کے بیچارے کے بوڑھے والدین ہیں, وہ روتے رہے, بیٹھے روتے رہے. انہوں نے بہرحال یہ آخر میں میسج دیا تھا کہ خدا کے لیے آئندہ کوئی نہ آئے, غربت میں گزارا کر لینا, یہاں کاروبار کر لینا, لیکن پردیس میں آ کے اجنبیوں کے ہاتھوں ہتھوڑے کھانا اور ان کا سمندر میں پھینکا جانا اور پھر وہاں بیمار ہونا اور پھر لاشیں نہ ملنا, اس سے کم از کم باز آ جاؤ. ناظرین اکرام, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہر دفعہ جب اس طرح کا معاملہ پیش آتا ہے قوم روتی ہے, میڈیا چلاتا ہے, وزیر اعظم صاحب نوٹس لے لیتے ہیں, کہتے ہیں کہ لاشیں فری میں لائی جائیں گی. وہاں پاکستانی ایمبیسی متحرک ہو چکی ہے, ہم جناب انسانی سمگلروں کو پکڑیں گے. میں ایک بات بتاتا ہوں, یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان میں یہ جو انسانی سمگلر ہیں, یہ جو ایجنٹ ہیں, حکومت کو اس کا پتہ نہ ہو. یہ ممکن ہی نہیں بھی پتہ تو پتہ لگانا کون سا مشکل ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں کتنے لوگ جاتے ہیں. یہ ایک تحقیق دی ہے ایک ادارے نے, اس نے بتایا ہے کہ پچھلے 1 سال میں 10,457 لوگ گئے ہیں, روزانہ 30 لوگ جا رہے ہیں. تو یہ یہیں ایجنٹ موجود ہیں, گجرات میں موجود ہیں, ادھر ادھر موجود ہیں. وہاں کے SHO کو بھی پتا ہوگا, ہماری ایجنسیز کو بھی پتا ہوگا, کیوں نہیں پکڑتے ان کو. اور دوسری بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ علماء کرام اس پر فتویٰ دیں, وہ فتویٰ پیغام پاکستان کی طرح ہمارے میڈیا پر نشر ہو, ہر جگہ اس کو پھیلایا جائے کہ یہ موت خودکشی کی موت ہے, یہ حرام موت ہے, یہ بالکل جائز موت نہیں ہے. کہ جہاں آپ کو پتا ہے غیر قانونی طور پر آپ ایک ایسا سفر اختیار کرتے ہیں جس میں 99% یا 90% تک آپ کے مر جانے کے چانسز ہوتے ہیں. علماء اکرام سے جا کے پوچھ لیجئے, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, قرآن کا حکم ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. یہ بالکل حرام موت ہے, یہ ناجائز موت ہے اور اس پر آخرت میں گرفت ہوگی. پہلے تو علماء اکرام یہ فتویٰ دے دیں, اور دوسرا حکومت یہ کام کرے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ چھپ کے چلے جاتے ہیں, اس کے فیملیز کو پتا ہوتا ہے, رشتہ داروں کو پتا ہوتا ہے.
یہ جب جائیں ان کی فیملیز کو اٹھاؤ اور جیلوں میں ڈالو. یہ کیا بدنامی. ایک تو جانیں جا رہی ہیں ہماری, ایک پوری دنیا میں بدنامی ہو رہی ہے, ایک ہم پیسے دے رہے ہیں, ایک ہم اس طرح کی خبریں سن رہے ہیں. ان کو بھائی جیل میں ڈالو تاکہ کل جو جائے اسے پتا ہو کہ میں وہاں ڈوب کے مروں گا یا میں کسی جیل میں سڑوں گا اور میرے پچھلے جیل میں پڑے ہوں گے. اور تیسری بات بھائی, آپ سب کو پتا ہے, ان ایجنٹس کا پتا ہے, خدا کے لیے حکومت حرکت میں آئے, ان کو ٹانگ دے ذرا چوک اور چوراہوں میں, پھر میں دیکھتا ہوں کہ کیسے یہ کام جاری رہتا ہے. اگر یہ نہیں کرتے, اس میں سیریس ہم نہیں ہوتے, تو پھر یہ کشتیاں الٹتی رہیں گی. پھر ہمارے پھول سے بچوں کو کوئی حبشی پکڑ کے تھوڑے مارتا رہے گا, کہیں کاٹ کے پھینک دے گا, قصابوں کی طرح کہیں بیچ ڈالے گا, اور یہاں بیٹھے ہم روتے رہیں گے. یہ سلسلے چلتے رہیں گے. اگر کوئی ایکشن لینا ہے تو علماء ایکشن لے, حکومت ایکشن لے, اور ان کے وارث, ان کے لواحقین, ان کے ساتھ بجائے اس کے کہ ہم جا کے ہمدردیاں کریں, انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں, ان کو بھی ذرا پکڑا جائے. تو جب یہ 2-3 کام آپ کر لیجئے, انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اجازت دیجئے, اللہ حافظ.